ہاں بس ایک مسلح تھوڑا ڈبل ایسے ڈال دیں، ڈبل ڈبل بس بس چلو ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن اس وقت ہم اذان ہو چکی ہے اور اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، خرید فروخت، تجارت، دوسرے سارے کام، دنیاوی سارے کام چھوڑ دو۔ ہم لوگ بچپن سے لے کر آج تک، دیکھو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن میں بھی مسجد میں آتے تھے، آج کوئی جوان ہو چکا ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی 70 80 90 100 سال کے قریب پہنچ چکا ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دن بھر میں 5 وقت کی 5 مرتبہ آتے ہیں۔ حالانکہ 5 مرتبہ سے زیادہ بھی مسجد میں آئے تو کوئی منع نہیں کرے گا۔ اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی عادی بن گیا ہے، بار بار مسجد کی طرف جا رہا ہے، ہم سنتے ہیں نا پاور لوم میں کوئی کام کر رہا مشین میں، کارخانے میں، تو اس کا دل بار بار ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوا نہیں، 1 گھنٹہ ہوا نہیں تو پھر چائے پینے کے لیے، اگر نہیں تو شیخ بولتا ہے یہاں بلا لیتے ہیں۔ مطلب اس کا دل کام کرتے کرتے چائے کی طرف لگا ہوا ہے، ہوٹل کی طرف لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں جب تم ایک آدمی کو دیکھو بار بار مسجد کی طرف جا رہا ہے، مطلب بار بار جا رہا کا مطلب کیا ہوا، 5 مرتبہ اذان اور نماز کے علاوہ بھی وہ جا رہا ہے، یعتاد المساجد، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ ایک مومن بندے کی عادت ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہوا، آج مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر ہم لوگ پیدا ہوئے ناسمجھ تھے، اسی وقت ہماری ختنہ کر دی گئی۔ جیسے ہی پیدا ہوئے تھے کسی کو بلا کر ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی، 7 دن کے ہم ہوئے تھے، ہمارے گھر میں خوشی منائی گئی تھی، جس کو توفیق کی اللہ نے دیا تھا اس نے عقیقہ بھی کیا۔ عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری جان کو آزاد کر دیا، اللہ کے نام پر بکری بکرا ذبح کر کے ہماری جان کو آزاد کر دیا گیا۔ 7 دن میں خوشی منائی گئی، پیڑے بانٹے گئے، جلیبی بانٹی گئی، کیوں کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، خوشی منائی گئی، ہمیں ہوش بھی نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھے، ہم بچے تھے، ناسمجھ تھے، ماں باپ، گھر والے، بھائی بہن، پڑوسی، رشتہ دار سب ہماری سرکشا اور حفاظت کرتے تھے، ہمیں بڑے لاڈ پیار سے پالتے، گود میں لے کر گھومتے پھرتے تھے۔ اگر گلی میں کوئی کتا چھوٹے بچے کو دوڑا دیا تو اپنے جو دیکھ لے اس کی حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے، سرکشا کے لیے اس بچے کے بچانے کی ہر کوئی فکر کرتا ہے۔ کرتے کرتے جوان ہوئے، شادی ہوئی، سماج کے اندر بڑے ہوئے، ادھیڑ عمر پر آئے، ہماری بھی آل اولاد ہو گئی، پھر ہم بوڑھے ہونے لگے، اور ایک لمبا چوڑا عرصہ ہم نے اپنے مسلم سماج کے اندر بتایا۔ مسلم سماج کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہندوستان میں برادران وطن جو مکمل طور پر اللہ کو نہیں جانتے مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کو نہیں معلوم ہے،
قرآن کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، دین اسلام کسے کہتے ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں کچھ تو پتہ ہے۔ کلام پاک ایک بڑی کتاب ہے، رمضان میں کھول کے ہم پڑھتے ہیں، رمضان میں تراویح ہوتی ہے، امام صاحب بینا دے کے کھڑے ہوتے ہیں، پورا قرآن ختم کرتے ہیں، ہمیں توفیق ہوتی ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، جتنا ہوتا ہے، حالانکہ پورے رمضان کے روزے رکھنا چاہیے، جتنا ہوتا ہم روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں عید آتی ہے، عید کی نماز پڑھتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک سما بنتا ہے۔ تو ہمارے مسلم سماج میں ایک سال بھر کا ایک سما بنا ہوا ہے۔ بقرعید آنے والی ہے، جانور آنا شروع ہوتے ہیں، بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے ابا کیا لائے؟ ہم تو بکری لائے، بکرا لائے، مینڈا لائے، یہ لائے، وہ لائے، اور اس کی قربانی کریں گے، کالا لائے، فلا لائے، یہ لائے۔ بچے جانور لے کے گھومتے بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ایک سما بنا ہوا ہے، ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور یہ مسلم معاشرے میں ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میرے اڑوس پڑوس کے لوگ مسلمان، میرے محلے میں مسجد بھی ہے، میرے محلے سے تھوڑا دور پر مدرسہ بھی ہے، لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے، لڑکوں کا بھی چلتا ہے، اسلامی ماحول ہے، لوگ برقع پہن کر پردہ کر کے برقعے میں ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، پورے شہر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ صرف مہاراشٹرا ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں ہمارے گاؤں کا نام پھیلا ہوا ہے کہ مسجدوں کا شہر ہے، مدارس کا شہر ہے، امام، حافظ، عالم، مفتی، قاضی یہاں کے مدرسوں سے نکلتے ہیں، پڑھ پڑھ کر جاتے ہیں۔ قطر جیسے عربی ملک کے اندر مالیگاؤں کے لوگ امامت کر رہے ہیں۔ یہ مالیگاؤں کے ایک گڈ ول بنا ہوا ہے، بہترین تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اندر جائیں، ہمارے گھروں کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر کا موازنہ کریں، جائزہ لیں، ہمارے بچوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے بوڑھوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہماری عورتوں کا اگر جائزہ لیں، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، حقیقت ہمیں پتہ ہے، میرے گھر کی حقیقت مجھے معلوم ہے، آپ کے گھر کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ بچے گلیوں میں کھیلتے نظر آئیں گے، سارے مسلم بچے، کچھ کے سر پہ ٹوپی بھی ہوگی، کچھ بڑے ادب سے بھی نظر آئیں گے، لیکن دوسری شکل کیا نظر آئے گی؟ وہی مسلم بچے بات بات میں گالی دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، کھلی ہوئی کھلم کھلا فحش گالیاں بک رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان عشاء کے بعد دیکھ لو، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑ اور چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر اندھیرے میں کہیں سب بیٹھنے کی جگہ وہاں بیٹھے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہاتھ میں تو ایک موبائل ہے اور ہاتھ کے نیچے 10 مچھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس موبائل کے اندر ان کا دماغ لگا ہوا، مچھر کاٹنے کا پھول کے ٹمبا ہو گئے، پھوٹ گئے، مچھر کے اندر سے خون آ رہا، ان کو موبائل کے آگے اس کا احساس بھی نہیں ہے، اور ادھر نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، ایک مچھر کاٹا تو کٹ کٹ مارنے لگیں گے۔ یہ سارا ماحول ہے۔ ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، ماں ہے، دادی ماں ہے، ساس ہے، بہو ہے، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، بھاوج ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر وقت بھی ہے، کپڑا بھی دھو لیے، برتن بھی پورا ہو گیا، پکانے کا کام بھی ہو گیا۔ اب عورتوں کے پاس ٹائم بھی بچا ہوا ہے، تو وہ اپنے ٹائم کا کہاں استعمال کر رہی ہیں؟ وہ اپنے بچے ہوئے قیمتی وقت کو کہاں لگا رہی ہے؟ اس کی غیبت کر رہی ہے، اس کی برائی کر رہی ہے۔ بہت ہوا تو گلی محلے میں کسی کی اس کی تعلق سے بات چالو ہو گئی، یا گھر میں جو نہیں ہے نا اس کے تعلق سے بات چالو ہو گئی، برائیاں ہو رہی ہے۔ اور پھر ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، بچے نے کہا ابا تم کام مت کرو، اب تم آرام کرو،
اب وہ بیچارہ آرام کرنے کی بجائے رات میں عشاء کے بعد 12-1 بجے تک کے ہوٹل پہ آرام کر رہا ہے، ہوٹل کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ بچے نے کہا ابا کام مت کرو، تم بوڑھے ہو گئے، کما کما کر ہم کو کھلا پلا کر بڑا کیا، اب تم آرام کرو۔ تو وہ عشاء بعد جا کے گھر پہ آرام نہیں کر رہا ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوا 1 چائے 2 چائے 4 چائے بھی پی رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے۔ یہ پورے ہمارے سماج اور معاشرے کی پکچر ہے۔ میں صرف برائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہا کہ ہم سب غلط ہو گئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ایک گھر کا یہی حال ہے، اچھے گھر بھی ہیں، اچھی عورتیں بھی ہیں، ہمارے گھر میں ایسی خواتین اور مستورات ہیں کہ جو خود بھی حافظہ بن گئی ہیں، اپنے بچوں کو بھی حفظ کرا رہی ہیں۔ ہمارے بوڑھے بھی کچھ ایسے ہیں جو بہت سلجھے ہوئے ہیں، اپنا کام کر کے اپنا گھر بار بچوں کو سب اچھی طریقے سے کر کے جا کر لوگوں کا بھی کام کرتے ہیں۔ نوجوان بھی کچھ اچھے ہیں، زیادہ تو حقیقت ہے کہ بگڑی ہوئی راہ پر چل رہے، ان میں بھی کچھ اچھے ہیں جو اچھا کام کر رہے۔ اب میں سوچ کر آیا تھا سورہ نور، کلام پاک میں کتنی سورہ ہے تنویر بھائی؟ 114 سورہ ہے۔ سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ کوئی بولے گا یاد ہے کسی کو؟ سب سے چھوٹی سورہ قل اللہ احد ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، والعصر ہے نا؟ یہ چھوٹی سورہ ہے۔ ایک سورہ کا نام سورہ نور ہے، اسی سورہ نور میں کہا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اس سورہ نور میں نا ایک بہت بڑا واقعہ بیان کیا گیا۔ جو بیماری میرے گھر میں ہے نا، جو بیماری آپ کے گھر میں ہے، جو خراب عادت میرے اندر ہے نا، غیبت کرنے کی، برائی کرنے کی، اس کی لگائی بجھائی کرنے کی، اس کی بات کرنے کی، یہ حضرت آدم جب آئے تھے نا دنیا میں، پہلے انسان، یہ جب سے انسانی خصلت چل رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ سورہ نور میں حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک بہت بڑا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بتانا شروع کروں گا تو 5 گھنٹے لگیں گے، آیتیں پڑھ کر۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بیان شروع ہوا، 3-4 لوگ ہیں، اب باتیں شروع کروں گا، باتیں شروع ہوگی، آدھی ہوگی تو لوگ آدھی مسجد پوری مسجد بھر جائے گی۔ شروع میں کیا بولے کچھ نہیں معلوم، آدھے پہ سے سن رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ جمعہ ہے کیوں، یہ بیان ہوتا کیوں ہے؟ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے کا دن۔ ہم جمع کیوں ہوتے ہیں، ہم کیوں آ کر بیٹھتے ہیں؟ سورہ نور کی آیت میں پڑھتا ہوں۔ ایک حضرت مائی عائشہ کا ادھر بیٹھ سیدھے، مائی عائشہ کا لمبا چوڑا واقعہ سورہ نور میں اللہ نے بتایا ہے، اور اس پورے واقعے کو بتانے کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کچھ نصیحت کر رہا۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ آیت جمعہ کے خطبے میں عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ تم وصیت کر رہا، کچھ بولنا چاہتا ہے، کچھ مارگ درشن، کچھ راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ بار بار بولتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ میں نے بتایا نا ہمارا حال کیا ہے، گھر میں، باہر، ہوٹل میں، سماج میں، معاشرے میں، ہماری عورتوں کا حال کیا ہے، ہمارے بچوں کا حال کیا ہے، ہمارے بڑوں کا حال کیا، بتایا نا میں نے، سنا نا ہم نے، اور ہم جانتے بھی ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، ہم جو حرکت کر رہے، ہم جیسے جی رہے، اللہ ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیتا، ہلاک کر لیتا، پکڑ لیتا، عذاب نازل کر دیتا، اگر اللہ کے فضل اور رحمت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سورہ نور میں کئی جگہ، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں اللہ اپنی رحمت کی چادر، فضل کی چادر میں تمہیں نہ ڈھانکے نا، تو تم ننگے ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ،
تم ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں ڈھانپ کر رکھا ہے اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں، دنیا میں اور آخرت میں بھی چھپا لے گا، تمہارے ایک ایک گناہ کو چھپا لے گا۔ چاہے تو وہاں پر سارے انسانوں کے سامنے تمہارے گناہوں کو اللہ ایسے ویڈیو پر کھول کے بتا دینا، سنیچر کے دن، اتوار کے دن، جمعہ کے دن میں، رات میں اتنے بجے فرشتے کو بولے چالو کرتے اس کی ویڈیو، دیکھ تو سارے انسانوں کو اللہ دکھا دے گا یہ تھا، یہ ایسا کر رہا تھا۔ اللہ ستار ہے، عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت دنیا میں اور آخرت میں تمہارے اوپر نہیں ہوتی تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، جو بکواس میں، جو فضول میں، جو لغویات میں، جو بیکار کی باتوں میں اور بیکار کے کاموں میں تم نے زندگی برباد کر دی نا، 40 سال، 30 سال، 80 سال، بوڑھا ہو گیا ابھی بھی نہیں آ رہا سیرا، دانت گر گئے بولتے نہیں آ رہا، ابھی بھی صحیح راہ پر نہیں آ رہا، اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم تو اللہ تمہیں پکڑ لیتا، چھو لیتا، ایک قدم، ایک انچ، ایک پل بھر کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتا، پکڑ لیتا، اخذ عزیز مقتدر، ہلاک کر دیتا، وہیں پر دنیا ہی میں ہلاک کر دیتا، تمہاری ہلاکت دنیا والے دیکھ لیتے۔ فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، جو کچھ بکواس میں تم مبتلا تھے، زندگی جس ڈگر پہ جی رہے تھے، اس خمیازے میں، اس بھگتانے میں۔ اب یہ آیت اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے، کون سے صحابہ کو؟ ایک مٹھی آٹا صدقہ کیے نا، دنیا بھر کے سونا صدقہ کر دوں گا، اس کے برابر ثواب نہیں ملنے والا، ان صحابہ کو اللہ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم زندگی بڑا سوچ سمجھ کے جیو۔ حضرت مائی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس تعلق سے سوچ سمجھ کر بولو۔ اذ تلقونه بألسنتکم، بولا نا ٹائم ختم ہو جائے گا، ابھی ہماری بات کرتے کرتے مائی عائشہ کا واقعہ لانے کے لیے ہم کو پھر کسی اور جمعہ آنا پڑے گا۔ اذ تلقوا، ابھی جنرل قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا، یہ پورا واقعہ افک حضرت عائشہ کے واقعے سے کنیکٹڈ آیت ہے، لیکن تھوڑی بار کے لیے اس واقعے سے ہٹا کر دیکھو نا تو میری زندگی پوری نظر آئے گی، ہمارا سماج اور معاشرے کی زندگی نظر آئے گی۔ لولا اذ سمعتموہ، اللہ بول رہا کیوں ایسا نہیں ہوا، اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا۔ حضرت مائی عائشہ پارسا نیک ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے، ہماری سب کی قیامت تک آنے والی ایمان والوں کی ماں، ان کے تعلق سے اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا۔ لولا اذ سمعتموہ، امام صاحب پڑھو آگے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب اس بات کو تم ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے، اذ تلقونہ بألسنتکم، اپنی زبان سے، وتقولون بافواہکم، اور اپنی افواہ، منہ کی افواہیں اڑا رہے تھے، کس کے تعلق سے؟ حضرت مائی عائشہ کے تعلق سے۔ تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، جبکہ تم کو حقیقت کچھ پتہ ہی نہیں تھی، حقیقت کا علم ہی نہیں تھا تم کو، ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا، اور تم ادھر چوک نکڑ پہ وہاں بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں اپنے دوست یار کے ساتھ وہ باتیں کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے بہت ہلکی چھوٹی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بول رہے تو کیا ہوا؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے پاس بہت عظمت والی، بہت اہم بات تھی، قابل مواخذہ بات تھی۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جیسے ہی تمہارے کان میں آواز آئی، بات آئی، لولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہم کو یہ بات سننا ہی نہیں ہے، ہم کو یہ بات کرنا ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ حضرت مائی عائشہ کے تعلق سے تم یہ کہہ رہے ہو، میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ قلتم لولا اذ سمعتموہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم یہ بات آگے بڑھائیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں۔ سبحانکا، اللہ بے عیب پاک ہے، حضرت مائی عائشہ بھی بے عیب پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے،
یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کر رہا، ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ اے صحابہ، یہ جو حضرت مائی عائشہ کے واقعے میں تم سے جو چھوٹی سی غلطی ہو گئی، تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس بہت عظیم بات تھی، بڑی عظمت والی بات تھی، تم اس کو یعظکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا، ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ اے صحابہ سنو، کبھی ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا، ایسی غلطی دہرانا مت۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کر رہا، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کن کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ صحابہ کو کہہ رہا ہے، اگر مومن ہو تو ایسی بات آئے گی تو چپ ہو جانا، سننا بھی مت، آگے بھی مت بڑھانا، کسی تک پہنچانے کی بات تو دور کی بات، وہیں سٹاپ کر دینا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اب بتاؤ، کھم ٹھوک کے میں بول رہا میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، 7 پیڑھی تک میرا خاندان مسلمان، میں جنتی، وہ جہنم میں جائے گا، میں صحیح ہوں، میرا فرقہ صحیح ہے، میری جماعت صحیح ہے، میں جو کر رہا بالکل صحیح، وہ جو کر رہا وہ غلط، کھم ٹھوک کے بول رہا۔ کل بالکل جلدی میں جا رہا تھا، اللہ نے کئی مصروفیت دی ہوئی ہے، ایک صاحب آئے، ذرا رکو نا کچھ باتیں سن لوں میں۔ ٹھیک ہے بھیا، سننے لگے۔ ارے بھیا میری بیٹی کی طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ میں بولا چچا جان، ابھی اس وقت مالیگاؤں میں اگر ہم واٹس ایپ پر ایک میسج ڈال دینا، تمہارے جیسے کتنے چچا دکھ تکلیف میں اپنے بیٹی کی طلاق کا لفظ سن چکے ہیں، ذرا نام پیش کرو تو ہزاروں نام مالیگاؤں میں آ جائیں گے، بھیونڈی، گونڈی، حیدرآباد، ساری مسلم آبادیوں میں یہ بیماری۔ چچا جان صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو رام کہانی سنانے لگے، میری بیٹی نے ایسا کہا، ایسا بولا، اس نے مطلب چچا جان رام کہانی سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی جڑ مجھے پتہ ہے، اس کی جڑ مجھے پتہ ہے۔ 3 مہینے میں آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی، آپ کی بیٹی اپنی سسرال میں گئی، شوہر کے گھر میں گئی، ساس سے واسطہ ہوا، دیورانی جٹھانی وغیرہ وغیرہ، دیور یہ وہ اتنے سارے پورے گھر میں واسطہ ہوا، اور 3 مہینے کے اندر طلاق کی نوبت آ گئی۔ ابھی سب چھوڑو نا چچا جان، تمہارا جوائی کیسا ہے وہ جان دو، تمہارے سمدھی کیسے ہے وہ بھی نہیں پوچھتا میں، جس گھر میں تم نے شادی کر کے اپنی بیٹی کو دیا نا وہ بھی نہیں پوچھتا میں، کچھ نہیں پوچھوں گا۔ 3 مہینے میں یہ نوبت آئی، ذرا اپنی بیٹی سے پوچھ لو نا، تم اپنی بیٹی سے ہی حساب لے لو نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کی جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے ترجمہ کی نا، یہ تو حضرت مائی عائشہ کے واقعے سے ایک وقت کی سائیکولوجی، نفسیات، انسانی فطرت اللہ بتا رہا ہے۔ یہ حضرت آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کر قیامت تک یہ ہے۔ بولو آپ کی بیٹی کیا پڑھی ہے؟ یہ پڑھی ہے، قرآن آتا ہے کہ آتا ہے، ہاں، کپڑا دھونا ہو گیا، برتن دھونا ہو گیا، گھر کے سارے کام ہو گئے، سب ہو گیا، بچے کی اسکول کا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جب 3 مہینے میں پوچھو تو آپ کی بیٹی کتنی مرتبہ قرآن اٹھائی تھی، کتنا پڑھی تھی، کتنا سمجھی تھی، کتنا اپنی ساس کے ساتھ کہ دیکھو ساسو جی آج نہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے میں ترجمہ پڑھی، دیکھو کتنی اچھی بات آئی، ذرا سنو تو تم بھی۔ اپنی ساسو سے تمہاری بیٹی نے 3 مہینے میں کتنی مرتبہ گھر میں کہا، اپنے شوہر کو کتنی مرتبہ ایسا سنائی کہ آج میں حدیث کی کتاب پڑھ رہی تھی اور یہ حدیث شوہر جی میں تم کو بھی سنانا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کی بیٹی نے کتنی مرتبہ ایسا کیا؟ اچھا چلو بتاؤ تو بات بگڑی کہاں سے؟ یہ جو بیان میں دے رہا ہوں نا، یہ حقیقت ہے۔ ابھی دیکھو یہاں پر مستورات نہیں ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، خواتین نہیں ہیں، نہ ان تک آواز جا رہی ہے۔ اب یہ ہم سنیں گے نا، ہم تو کام دھندے والے، کوئی رکامہ ہے نہیں، جیسی ختم ہوگی کک ماریں گے، یہاں سے نکلیں گے، امام صاحب 2 سلام پھیریں گے، ہم 4تھا سلام پھیر کے ادھر سے نکلیں گے نا، تو کیا بولے تھے بیان میں؟ میرے سے کیا لینا دینا؟ کیا سورے پڑھے تھے امام صاحب نے جمعہ کے اندر؟ مجھے کیا معلوم؟
کیا بیان، کیا خطبہ ہوا تھا، عربی 2 خطبہ ہوا تھا، عربی خطبے میں کیا پڑھے تھے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین نوجوانوں کے سردار جنت میں، مجھے جنت سے کیا لینا دینا؟ یہی بات ہے نا، میں تو ایسے نکل کے جاؤں گا، اور جو باتیں سنا تھا یہ ہمارے دل میں بھی نہیں اتری، نہ دماغ میں بیٹھی۔ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو جا کے کیا بتاؤں گا، اپنی دادی اماں کو کیا بتاؤں گا، اپنی بھابھی کو کیا بتاؤں گا، اپنے گھر پہ کیا بتاؤں گا؟ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ذرا دیکھو تو 3 مہینے میں ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ 3 مہینے میں طلاق کی نوبت آ گئی؟ ارے اس کی دیورانی جٹھانی نا اس سے کچھ بولے، کیا بولے جان دو، کوئی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، کچھ بولے، اور اس نے اپنے شوہر سے بولی، اور اس کے شوہر نے اپنے ماں باپ سے بولا، اب چنگاری سی لگ گئی، چولہا بھڑک گیا۔ ہاں، اگر یہ جو میں نے آیت سورہ نور کی پڑھی ہے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس نئی دلہن کے پاس دیورانی جٹھانی آ کے کچھ کہہ رہی تھی نا، اس کو بولنا تھا بھیا تیری میری بات ہے تو کر، تیسرے کی بات مت کر، اپنی تمہاری میں میری جنت کی، تو اپنے جنت کی فکر کر، وہ کچھ بات ہو تو کر، تیسرے کی بات مت بتا۔ وہ تو بڑا شوق لے کے سن بھی رہی تھی، مزہ بھی لے رہی تھی، ہاں میں ہاں بھی ملا رہی تھی۔ 10 منٹ، ارے بولو رکو نا، پوری آدھی بات کیوں چھوڑو، پوری بتاؤ نا۔ وہ تو پورا سن بھی رہی تھی، بتانے والے کو بھی انٹرسٹ آ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی بتا دیا، اور پھر شوہر نے ماں باپ کو بتا دیا۔ یہ ہمارے پاس آج بولیں گے نا، عورتوں کا اجتماع ہے جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد، پورے محلے میں گھومو، ایک ایک گھر میں جا کے بول دو، ہر گھر سے عورتوں کا کیا جواب آئے گا؟ ٹائم نہیں ہے، کپڑا دھونا ہے، برتن دھونا ہے، کھانا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی وقت بازو والی پہنچ جائے نا، چغلی، غیبت، برائی، اس کی کچھ کرنے کے لیے سارا کام چھوڑ کے آدھا گھنٹہ اس کے پاس ہے، میری ماں کے پاس بھی ہے، میری بھاوج کے پاس بھی ہے، اور میرے گھر کی ساری خواتین کے پاس وقت ہے، اور اس میں حصہ بھی لیں گے۔ چل تو بولی نا، میرا بھی سن، میں بھی بولتی ہوں، میں بھی بتاتی ہوں۔ ابھی صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، مردوں میں بھی یہی ہے۔ مرد کو بول رہے 3 دن جماعت میں نام لکھاؤ نا، ارے پاگل ہو گئے کیا، نکامہ سمجھ رہے کیا میرے کو؟ ہاں، کام چور سمجھ رہے کیا کے لیے جماعت میں جاؤں؟ کیا میرا کام بند ہے کیا؟ اور ادھر بیٹھا 3 گھنٹہ بکواس کر رہا، آدھی رات، پوری رات، فجر پرسوں کے دن کے انتقال کی خبر آئی کہ میری عادت ہے، مفتی اسماعیل صاحب نے تسلی کی، کہا کہ جو جتنی عمر لے کے آیا تھا گزار کے چلا گیا، لیکن میری ایک نہ، چاہے اچھی عادت بولو کہ گندی عادت بولو، میں پوچھتا ہوں یہ کیا کرتا تھا، کب سوتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا اس کا رہن سہن تھا؟ کیوں؟ ہم ڈاکٹر ہیں نا، ہم اس کی کھوج میں جانا چاہتے ہیں، اس کی زندگی جینے کا اسٹائل کیسا تھا، کچھ خراب چیزیں تو نہیں کھاتا تھا، آدھی رات تو نہیں جاگتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی صحت تو نہیں گری، اس کا دماغ پاگل ہو گیا، تھیلی لے کے گھوم رہا ادھر سے ادھر، گھر ہی بھول گیا، ہاں آدھی رات جاگ رہا، 25 چائے پی رہا، تو دماغ کہاں سے لائیں گے؟ ہم ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ ہسٹری لیتے، تو میت ہو گئی نا، میں نے پوچھا بھیا سوتا کب تھا، وہ اٹھتا کب تھا، وہ فجر پڑھ کے ناشتہ کر کے سوتا تھا۔ ارے تیرے کے تو داواڑی سے میں آ رہا تھا، میری عادت ہے، سنت ہے کہ عید بقرعید کی نماز میں پیدل جانا چاہیے، صحابہ 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 کلومیٹر دور عید کی نماز کے لیے پیدل جاتے تھے۔ یہ سنت ادا کرنے کے لیے 7 کلومیٹر داواڑی سے میں تہجد کے وقت نکلتا ہوں، اور مالیگاؤں گھر پہنچ کے نہا دھو کے پھر عیدگاہ پیدل پہنچتا ہوں۔ عیدگاہ میں سواری بھی نہیں ہے، مصلی بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، چٹائی بھی نہیں، مصلی بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول مصلی نہیں لے آتے تھے، یہ سب نیا کام ہم چالو کر دیتے۔ تو میں آ رہا تھا، پیٹرول پمپ سخاوت کے پاس جو بند ہو گیا، 18-19 لوگ کرسی لگا کے بیٹھے تھے، اور فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ میں پوچھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے ڈاکٹر صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولو میں کہیں سے بھی آ رہا، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی، آپ 17 لوگ کرسی لگا کے بیٹھے، یہ ضرور سوال ہے، سوال یہ ہونا چاہیے یہ کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟
میت ہو گئی، کوئی آنے والا کیا کسی کا استقبال کر رہے، کیا معاملہ ہے؟ فجر کی اذان ہونے والی 17 لوگ کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، کب سوتا تھا؟ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے سوتا تھا۔ تو میں بولا بھیا پھر اب 17 لوگ کرسی لگا کے بیٹھے تھے سخاوت کے پاس، بولے ابھی نماز پڑھ کے سو جائیں گے۔ تو بولا عشاء پڑھ کے سوئیں گے کہ فجر پڑھ کے؟ دیکھو اللہ نے کہا عشاء پڑھ کے سو، اللہ کے رسول عشاء بعد بات چیت کرنا نہیں چاہتے تھے، کسی سے نہیں بات کرتے تو کوئی بری بات کرتے کہ آپ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ نماز ہوئی، ذکر کرتے کرتے، نماز سے پہلے کھانا عشاء سے، ذکر کرتے کرتے غنودگی آئی، سکون آیا، اسی سکون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو تر و تازہ، بنا الارم کے، بنا کسی کے اٹھائے ہوئے، تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی۔ فجر میں رات بھر جاگا، ناشتہ کر کے فجر پڑھ کے سویا، اور روز کی عادت تھی 11 ساڑھے 11 12 بجے اٹھ جاتے تھے۔ 12 بج گئے، 12:15 ساڑھے 12 بج گئے، گھر والے سوچے آج اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں، ذرا چل کے ہلائیں تو معاملہ ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کو ایک چمچ پانی ڈالنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اب یہ جو موت ہوئی ہے نا، اس موت کے اوپر 1 گھنٹہ اس کا انالائسس آپ کو بتا سکتا ہوں میں، یہ موت کیوں ہوئی، کیوں بول نہیں پایا، کیوں اٹھا نہیں، دل کی کیفیت کیا تھی، دماغ کی کیفیت کیا تھی، سرکولیشن خون بلڈ کیسے جا رہا تھا، جو رات بھر جاگا صبح فجر پڑھ کے کھانا کھا کے سویا پیٹ کی حالت کیا تھی، کیوں کچھ بول نہیں پایا، چلا بھی نہیں پایا، رو بھی نہیں پایا، کسی کو ایک چمچ پانی مرتے مرتے نہ مانگ پایا نہ کوئی ڈال پایا، یہ بدترین موت کیوں سے نصیب ہوئی؟ اللہ کی قسم بدترین موت ہے، کیونکہ سونا جاگنا بدترین تھا، جینا بدترین تھا، تو موت بھی بدترین آئے گی۔ یہ ہمارا ماحول ہو گیا ہے۔ تو اپنی باتیں چل رہی تھی، سورہ نور کی آیت، حضرت عائشہ کا واقعہ، کتنا ٹائم رہ گیا امام صاحب؟ ہاں، حضرت عائشہ کا واقعہ دیکھیے۔ اب جب لوگ آئے ہیں تو جو باتیں شروع ہوئی تھی، اب لوگ یہ کب ہم سیریس ہوں گے؟ قرآن بڑی کتاب ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ بڑی کتاب، کائے کے لیے بڑی ہے؟ کھلی اوپر رکھ دینے کے لیے۔ اس سے بڑی بات کب نکالیں گے ہم؟ بڑی نصیحت کب سیکھیں گے ہم؟ اس بڑی کتاب سے بڑا کام کب لیں گے ہم؟ اس بڑی کتاب کا حق ادا کب کریں گے ہم؟ میں یہ بتا رہا تھا حضرت مائی عائشہ کا واقعہ سورہ نور میں پہلے ہی بولا تھا، اپنی بات چلتے چلتے ختم ہو جائے گی۔ حضرت مائی عائشہ کا واقعہ 5 گھنٹہ لگے گا، وقت نکالو، اللہ پوچھے گا۔ بچے تھے نا تمہاری ختنہ تو تم اپنے ہاتھ سے نہیں کیے تھے نا، اذان تم اپنے پیدا ہوئے تو تم اپنے ہاتھ سے تو اذان نہیں دیے تھے نا، بچے تھے، بڑے تھے، تم کو بڑا کیا گیا، ٹوپی کرتا پیجامہ، عید بقرعید رمضان، یہ تم کو انگلی پکڑ پکڑ کے تمہارے سماج نے سکھایا۔ تم نے کیا کیا؟ تو نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو نے کیا سیکھا؟ تو کتنا چلا اسلام پر؟ تو نے کتنی محنت اور کوشش کی؟ تو نے تو بول دیا جماعت والے آئے 3 دن چلو میں ریکانٹا نہیں ہوں، جنگل چور دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کو 3 دن بول رہے، میں تو یہ جواب دے دیا، لیکن کچھ بھی نہیں معلوم، دین بھی نہیں معلوم، قرآن بھی نہیں معلوم، پہلے کلمے کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، دوسرے کلمے کا ترجمہ بھی نہیں معلوم۔ وہ جو بتا رہا تھا طلاق کی، چچا رو رہے تھے، طلاق کی نوبت آ گئی، اس لڑکی سے پوچھیں گے 5 کلمے کا ترجمہ نہیں بتا پائے گی، اور 5 گھنٹے کی رام کہانی، ساس سسرا جیٹھ جٹھانی یہ وہ ساری پنچایت میں رات کھا جائے گی۔ میں بولا چچا رات بھر 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات پنچایت بیٹھے گی نا، میں آؤں گا نا تو کس کو بلاؤ گے نا، آدھی پوری رات کھا جائیں گے، ان کی رام کہانی ختم نہیں ہوگی۔ اس رام کہانی کی جڑ یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ غلط کر دیے ہیں، جھوٹے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو رہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن میں دے رہا سیدھا راستہ، نہیں لینا چاہتے، نماز قبول ہوگی ہماری، اہدنا الصراط المستقیم، جھوٹ بول رہا کہ سچ بول رہا ہے، لینا ہے نا قرآن میں، جا پڑھ، بیٹھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، ساس سسر بہو پورا خاندان شادی میں جمع ہوتے، موت میت میں جمع ہوتے، قرآن کے لیے جمع کرو، بیٹھو، سیکھو، سکھاؤ۔ کیا واقعہ تھا کہ حضرت مائی عائشہ پر نعوذ باللہ جو الزام لگا دیا گیا، پھر باتیں پھیلی، اللہ کو قرآن میں آیت نازل کرنا پڑی سورہ نور میں۔ اب اگر آپ کو واقعی
سیکھنا ہوگا، سننا ہوگا۔ بولو میں اپنا وقت نکال کے آ جاؤں گا، ڈیوٹی کی کھوٹی کر کے آ جاؤں گا، چھٹی لگا کے آ جاؤں گا، کھانا پینا چھوڑ کے آ جاؤں گا، بھوک پیاس، میں تو بولتا ہوں نا، جتنا گھنٹہ سننے کی طاقت ہے نا انشاءاللہ بولوں گا، جتنے گھنٹہ سننے کی طاقت ہے انشاءاللہ بولوں گا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں لوں گا میں۔ یہ تڑپ ہے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ 7 سال علماء نے عالمیت پڑھا، دیکھو آج بھی تجوید القرآن مدرسے میں جاتے، کب ہم نے ان کو آگے پکڑا کہ امام صاحب تم جانا نہیں مسجد سے، جب تک اتنا بتا مت دینا، اتنا سکھا مت دینا۔ آج تم نے سورہ پڑھی تھی نا مغرب میں، عشاء میں، جب تک پوری تفسیر مت بتا دینا، جانا نہیں، تم کو قسم دیتے ہیں پوری بتا کر جانا۔ کون بندہ، کس بندے نے آ کر کہا ایسا؟ کیا امام صاحب آج تک کوئی بولا ایسا؟ کیوں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے یہ؟ بیٹھ جاؤ، رات بھر نکلنا چاہیے، مسجد کے دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیو چلنا چاہیے یہاں سے۔ یہ اتنا خرچہ کیا گیا ہے نا، اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے قرآن سیکھے، ہمارے بالغ قرآن سیکھے، ہمارے بڑے سیکھے، ہمارے بوڑھے سیکھے۔ سعودی عرب کے ایک عالم صاحب لکڑی لے کر چل رہے تھے، ان کے پاس ایک بوڑھے میاں آئے، رونے لگے، اگر میں حافظ بننا چاہوں، اگر میں حافظ بننا چاہوں، بولتے بھی نہیں آ رہا۔ امام صاحب کیا بول سکتے تھے ہنس کے؟ ابے گیا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے، بول سکتے تھے نا۔ اب کائے کا حافظ بننے کا؟ بن سکتے آپ، بن سکتے آپ، بیٹھو حلقے میں۔ وہاں پہ مدرسوں میں حفظ نہیں ہوتا سعودی عرب میں، مسجد میں حلقے، یہاں لگنا چاہیے، 3 دن بعد خبر آنا چاہیے۔ چراغ النساء مسجد میں حفظ کا حلقہ شروع ہوا، 3 سال کا بچہ بھی بیٹھ رہا ہے، 99 سال کا بوڑھا بھی بیٹھ رہا ہے، اور سب چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کرنا شروع کر دیے اور ترجمہ بھی سیکھ رہے۔ اب وہ آئے، بوڑھے میاں بیٹھے حلقے میں، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن غائب۔ امام صاحب نے کھوج کرو تو انتقال ہو گیا۔ مجلس بیٹھی تعزیت کی، امام صاحب نے خطبہ دیا، بیان دیا، اللہ ان کو حافظ اٹھائے گا، اللہ ان کو حافظ اٹھائے گا۔ میرے کو بھی اللہ حافظ اٹھا سکتا ہے، اللہ میرے کو جنتی بنا سکتا ہے، لیکن مجھے میری جنت کی فکر نہیں۔ اللہ مجھے میری جنت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید۔ سنت ادا کریں۔